ثاقب بشیر صاحب، کیونکہ یہ جو ذکر ابھی راؤ صاحب نے کیا، یہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے کہ یہ مختلف اشارے، مختلف جگہ ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں اور یہ گدا کروں کو دیے جاتے ہیں، تو پھر انہی لوگوں نے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے، تو کیسے ہو پائے گا؟ جو شخص منظم بھیک مانگنے کے لیے کسی کو بھرتی کرے، قانون میں کہا گیا 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا، تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ اس کو امپلیمنٹ تو ضرور ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم سے بھی اس طرح کا ہوا کہ اگر چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو اس بچے سے جب پوچھا جائے کون لے کے آیا، کب، مطلب آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ، آپ کیا کرتے ہیں، پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو وہ بچہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ بتا ہی دیتا ہے کہ مجھے فلاں جو ہے وہ بندہ ایک چھوڑ کے گیا ہے یہاں پہ۔ تو اسی طرح کا ایک گروہ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، میرا خیال میں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بڑا آسانی سے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں نا، وفاقی دارالحکومت میں بھی ہمیں ہر چوک چوراہے میں یہ چیز نظر آئے گی، اشاروں پہ نظر آئے گی، لیکن یہ جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے اس کا زیادہ فوکس جو ہے وہ سعودی عرب میں عمرہ حج کے موقع پر، یا ایران میں یا عراق میں جو زیارات ہیں وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں۔ ایف آئی اے نے کئی گروہ پکڑے بھی ہیں جب زیادہ شور مچا، بلکہ جو وہاں سے جب اس قسم کی شکایات آئیں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاں پہ جا کر وہ پھر پاکستان کی عزت وقار کا بھی نام آتا ہے کہ آپ جب اس قسم کی حرکات ان زیارات پر جا کر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے، اور یہاں اندرون پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی لیجسلیشن اچھی ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور رکنا چاہیے یہ کام۔ ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ چیز بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف والے تب سے گلہ کر رہے ہیں جب سے وہ مذاکرات کے ان کمیٹیوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ ان کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہے، پھر وہ یہ بھی گلہ کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا ان پر، پھر مذاکرات ختم ہو گئے، تو اس موقع پر یہ اتنی پکڑ دھکڑ کی شکایات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیوں آ رہی تھی؟ کیوں حکومت انسیکیور تھی؟ اچھا، پہلی بات تو جو 25-30 سال دینے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، یہاں پاکستان کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو حکومتیں تو چلیں 5 سال پیپلز پارٹی نے یہ 2008 سے 13 تک پورے کیے، لیکن آج تک جو ہے وہ کوئی بھی جو جمہوری پرائم منسٹر تھا اس نے 5 سال پورے نہیں کیے، تو یہ بھی ہماری تاریخ ہے، تو اس لیے سسٹم سے میرے خیال میں زیادہ امیدیں جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے، اور جو کمزور اور کوئی جگہ نہیں ہے نا ثاقب صاحب امید لگانے کے لیے، تو یہ جو کمزور پرائم منسٹر ہے پھر سسٹم جو ہے وہ اسی کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کو بھی پھر سائیڈ لائن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی یہ پی ٹی آئی کی پکڑ دکڑ کی، مذاکرات کی، تو پی ٹی آئی کا جو مذاکرات والا جو معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے وہ کہتے تھے، اور اپنی جو کمیٹی تھی ان کو بھی اس نے کہا، اور کمیٹی والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب تو عدالتوں سے جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں، آپ مذاکرات کریں ان کے کارکنان کے لیے۔ تو اب جو سینیریو، جو سچویشن بن چکی ہے، میرا خیال میں یہ بات وہ بہت دیر تک نہیں کہیں گے کہ وہ عدالتوں سے ہی جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کو، یا بات چیت یا جو چیزیں ہیں ان کو اپنی اس لحاظ سے ہی دیکھنا پڑیں گی جس طرح جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، وگرنہ عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ جنید اکبر جو ہے وہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، ان کو انہوں نے لایا ہے، ادھر عالیہ حمزہ جو ہے وہ لائی ہیں جو لاہور میں، پنجاب میں، اسی طرح ایک ہارڈ لائنر جو گروپ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں، عاطف خان وغیرہ ان کو آگے جو ہے وہ لا رہے ہیں آگے۔ تو اب ان کا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ مطلب وہ اس لیول پہ احتجاج کر لیں گے، پروٹیسٹ کر لیں گے، ساری چیزیں کر لیں گے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے پیکا بھی نہیں تھا، پھر جو ہے وہ اسلام آباد میں خاص طور پر احتجاج کے حوالے سے پچھلے عرصے میں جو ایک قانون بنا ہے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے، وہ قانون پہلے نہیں تھا، اب بن چکا ہے، پیکا نہیں تھا اب بن چکا ہے، اور پیکا میں بہت کچھ ہے۔ یہ جو احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کی جو ہے وہ کال دیتے ہیں، کہتے ہیں، ابھارتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، یہ سارا کچھ پیکا میں اب کور کیا گیا ہے، تو اس لیے اب دن بدن صورتحال جو ہے وہ میرا خیال میں مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے تو ثاقب صاحب سنا تھا کہ یہ پیکا صحافیوں کے لیے ہے، وہ تو سیاستدان ہے۔ نہیں سب کے لیے، یہ تو یہ رائے بھی ایک پرسیپشن جو ہے غلط ہے۔ یہ
عام آدمی بھی جب کوئی آزادی اظہار رائے تو صرف صحافیوں کو تو نہیں ہے نا، پوری ہر شہری کو ہے، اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو رائے کا اظہار کر سکتا ہے وہ کوئی بھی رائے کا اظہار کرے گا تو اس کو کچھ بھی بنا کر آپ اس کو کسی کھاتے میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ سارا جو ہے وہ پیکا کی ترمیم ہے، تو وہ صحافیوں تک صرف کر دیا گیا، میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے. تو وہ اب دن بدن جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال میں مشکل ہوتی جا رہی ہے. چاہے جائے کہ ان کی کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ان کے کیسز ہیں اگر ان کی بات کی جائے، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، ان کے 9 مئی کے کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ کا کیس جو ان کا ٹرائل چل رہا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. 9 مئی کا جو جی ایچ کیو والا کیس ہے وہ بڑا تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اگر وہ ایک میں ان کو ریلیف ملے گا بھی تو دوسرا تیار ہوگا، دوسرے میں ریلیف ملے گا تو تیسرا تیار ہوگا. تو سچویشن سینیریو اس طرح کا جو بن چکا ہے. اب جو احتجاج ہے وہ کیا پی ٹی آئی وہ 24 نومبر والا احتجاج کر پائے گی، یہ الگ سے سوال ہے، کیونکہ اس وقت بھی 400-500 سے زائد پی ٹی آئی کے وہ ورکرز جو 4 اکتوبر کو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن جو 24 نومبر 26 نومبر 27 نومبر کو جو گرفتاریاں ہوئی تھی وہ زیادہ تعداد میں ابھی تک وہ جیلوں میں ہیں، ابھی تک جو ہے وہ جیلوں میں. اور پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ کچھ ان میں سے مسنگ بھی ہیں، بہت زیادہ نہیں کچھ. اب وہ کہاں پہ ہیں، کس طرح ہیں، وہ ان کا الگ سے جو ہے وہ کلیم ہے. تو اس سچویشن میں پھر جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ کل آیا ہے میسج کہ 8 فروری جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس پر نظر ثانی کریں. تو نہیں، انہوں نے تو کہا ہے ثاقب صاحب، انہوں نے کہا ہم درخواست کریں گے پی ٹی آئی سے، ملک میں اس طرح کی ایونٹس ہو رہے ہیں تو وہ درخواست کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے. اب میں ایک اور اہم معاملہ ہے درخواست، انہوں نے کہا کہ درخواست کریں گے اور اگر انہوں نے درخواست نہ مانی تو پھر ہم وہی کریں گے جو پہلے جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے گا یہ جو 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوا ہے، اب کیا چینجز آئیں گی ان 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شامل ہونے کے بعد؟ ایک تو جو تینوں ججز ہیں ان کے حوالے سے جو روسٹر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اس میں جو سینیئرٹی ہے وہ پوائنٹ تھا جس پہ 5 ججز نے خط لکھا تھا کہ جو سینیئرٹی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتی، ان کا یہ موقف تھا. اور قانونی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 200 جس کے تحت پریزیڈنٹ نے یہ جو ٹرانسفر کی ہے دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس میں سینیئرٹی کیسے ڈٹرمن ہوگی یہ نہیں لکھا ہوا. انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی نئی سینیئرٹی ہوگی، لیکن جو کاز لسٹ ہم نے دیکھی تو وہ اس کاز لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور وہاں 15ویں نمبر پر تھے، یہاں پر وہ سیکنڈ ہیں، سینئر پیونے جج اس کو کہتے ہیں، تو سینئر 3 جج چیف جسٹس کے بعد. اور اسی طرح جو آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو، تو وہ وہاں پہ تھے تقریباً 26 نمبر پر، اور یہاں پہ ان کو 9ویں نمبر پہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے سینیئرٹی دی گئی ہے. اور تیسرے جو ہیں جسٹس آصف خان ہے بلوچستان سے آئے ہیں، وہ ابھی 20 جنوری کو ہوئے تھے، تو ان کی سینیئرٹی 12 نمبر پہ. یہ جو معاملہ ہے سینیئرٹی والا، میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی قانونی طور پر بھی کوئی سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ان ججز کی طرف سے جو متاثرہ ہیں اس سارے معاملے میں، کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ آپ ایک ایسے جج کو لا رہے ہیں کہ وہ سینئر 3 ہو، اور نیکسٹ جب 10 فروری کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو 3 سینئر ججز کے چیف جسٹس کے لیے جو نام جانے ہیں جوڈیشل کمیشن کے پاس، تو ان تینوں میں وہ بھی شامل ہوں اور ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے. تو وہ کہتے وہ ان کا یہ موقف تھا اور ہے کہ وہ اس میں ایک بدنیتی کا عنصر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ معاملہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں قانونی محاذ پر نظر آتا ہے، لیکن یہ تینوں ججز اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کل سے عدالتیں بھی جو ہے وہ لگائیں گے.